اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشگاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے ہجوم میں، اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے، اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے، تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں، تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے، تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں ذمہ دار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں۔ تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے، وہ فخر کیوں نہ کرے۔ کہا لوگوں آؤ، اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا، اور حسن ایسا ہے، پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں یار، چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا۔ ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی، لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں، اور پھر فرماتی ہیں ما نسیت فیما نسیت طول اصبعہ، کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی۔ یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔
ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگو سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جمال کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا، کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مازاق کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، حامیم کے کنڈل کیسے تھے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، وصاف بن جائیں حضور کے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا متوازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے، سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں حضور کے مبارک، کندھے مبارک، حضور کے بازو سب برابر تھے اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے، چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے، چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور آتے نا تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا، حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے، حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے۔ اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے، حضور کا رنگ سفید تھا، اظہر اللون، نکھرا ہوا رنگ، ابیض اللون، چمکدار رنگ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں، جمال یوسفی میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی، اور حضور کا حسن نمکین تھا، نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال پوچھا، حضور حسن صبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا، کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے، خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے، تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری،
जब मैं हुजूर के जमाल को देखता तो आंखों पे उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती रहे। ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन। और हजरत हसन कौन है? शायर। और आप जानते हैं शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, और हुस्न भी छुपा हुआ, देखने वाला भी शायर, और फिर भी आंखों पे उंगलियां रख के देखे। अगर ये हुस्न बेनकाब होता तो क्या होता? वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई? यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रखे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, ये तजाद का शेर है, सनाते तजाद का। और मैं अहले अदब में ये बात की है। आम मजमे में बात करना और बात है, अहले सुखन में बात करना और बात है। मैंने अहले सुखन के सामने कहा है कि मैंने वली दकनी से लेके गालिब इकबाल तक तकरीबन शोरा को चलो पढ़ा नहीं तो चखा जरूर है। मैंने पूरे उर्दू अदब के जखीरे में उर्दू में तजाद का ऐसा दूसरा शेर नहीं देखा। तजाद ये होता है कि शायर एक मिसरे में एक लफ्ज लाता है, दूसरे मिसरे में उसकी जिद लाता है। अगर दिन का तज़किरा है तो रात का है, अगर अंधेरे का तज़किरा है तो उजाले का है, तजाद लाता है। यहां भी तजाद है, और एक तजाद नहीं, दो तजाद नहीं, तीन तजाद नहीं। जरा हुस्न देखें शेर का। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, 6 चीजें हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, दूसरी तरफ सिर्फ नाम है। वो हुस्न हजरत यूसुफ का और ये नाम मेरे हुजूर का, और उधर औरतें और इधर मर्द। वो औरतें भी मिस्र की, ये मर्द भी अरब के। उधर उंगलियां, इधर सर, और फिर आगे बढ़े, उधर कटी, माजी की बात है, कटाते हैं, तसलसल जारी है। और उधर कटी अहले इल्म के लिए लाजम है, कटी इरादा नहीं था, बेख्तियारी में कट गई। इधर कटाते हैं, कष्ट पाया जाता है। सखने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रिजा चाहिए। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।